اللہ وبرکاتہ۔ تخریج کے ساتھ تحقیق ضروری ہے۔ بعض غلط قسم کے ٹرینڈ ہر کام میں چلے ہوئے ہیں، مختلف فنون میں چلے ہوئے ہیں، تو فن تخریج و تحقیق میں بھی ایک ٹرینڈ، ایک طریقہ یہ چل نکلا ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کہ جی اس کتاب کی تخریج کر دیں آپ، حالانکہ تخریج میں جہاں حدیث کے اصل ماخذ کو نقل کرنا بھی ہوتا ہے وہاں اس کی تحقیق بھی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو طریقہ چل نکلا کہ اس حدیث کے 2-4 حوالے لکھ دیے، چلو تخریج اس کی ہوگی ہے۔ کئی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہمارے ہاں چھپی ہوئی ہیں تخریج کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کے 2-3 حوالے لکھ دیے، ابو داؤد، احمد، ابن ماجہ، بس۔ بھائی وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، حکم کیا ہے، وہ وہاں نہیں لکھا ہوا۔ تو فائدہ تو اس کا بھی ہے، چلو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں ہے، فائدہ تو ہو گیا، لیکن یہ فائدہ ہمیں کفایت نہیں کرے گا۔ اب یہ طریقہ کیلی تخریج کر دینا، 2-4 حوالے لکھ دیے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، ضعیف ہے تو علت کیا ہے، یہ نہیں لکھتے۔ کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، مثلا مشکات مکتبہ اسلامیہ نے اردو میں شائع کی تو اس کی تخریج ہے، جی تخریج ہم نے کر دی ہے، 2-4 حوالے لکھے، بھائی اس پر کوئی تحقیق بھی لگا دو، کسی محدث کی تحقیق کہ یہ حدیث شیخ البانی کے ہاں صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا امام بخاری نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ کہ یہ بہانے پیش کیے جاتے ہیں، نہیں جی پبلک کہتی ہے کہ ہمیں بس کیلی تخریج چاہیے۔ اب پبلک کی یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ اگر کسی جاہل ان پڑھ بندے نے یہ کہہ دیا ہے، 2-4 بندوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں صرف کیلی تخریج چاہیے، تحقیق نہیں چاہیے، تو میں پھر ان کی ڈیمانڈ پر کتاب شائع کر دوں؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھی میرے پلیٹ فارم سے کوئی کتاب چھپے گی تو وہ جہاں تخریج ہوگی وہاں تحقیق بھی ضروری ہوگی۔ ان پڑھ یا چھوٹی سوچ کے لوگوں کے مطابق میں کتاب شائع کر دوں گا، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح جو مجھے مشورہ دے رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی ہمیں بس کیلی تخریج چاہیے، اور بھائی اس کی ڈیمانڈ غلط ہے، اس کو مطمئن کیا جائے کہ بھائی جان تخریج کا فائدہ نہیں ہے جب تک کسی محدث کی تحقیق بھی ساتھ نہ ہو۔ جہاں تخریج ضروری ہے وہاں تحقیق بھی ضروری ہے۔ عرف عام میں تخریج چند کتابوں کے حوالے لکھ دینا، شاملہ کھولا مثال کے طور پہ، حدیث کا لفظ لکھے، 100-200 کتابوں کے حوالے آ گئے، 2-4 کے لکھ دیے، لو یہ تخریج ہوگی ہے۔ اور وہ بھی جو کام ہوئے ہیں تخریج وہ بھی ناقص ہوئے ہیں، اس میں بھی تخریج کے اصولوں کو تار تار کر دیا گیا ہے۔ لکھنے والے کو پتہ نہیں ہے تخریج کے اصول کیا ہیں، بس ایسے ہی
مکتبے نے کہا جی ہم آپ کو 10,000 روپے دے دیں گے، تخریج کر دیں، اس نے کر دی۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ائمہ محدثین کے اصولوں کے مطابق ہی تخریج اور تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ بھی باتیں ہم نے سنی، جب اس طرح کی کتابیں دیکھیں تو ہم نے اعتراض کیا بھی یہ تم نے کیا کر دیا۔ تخریج کرنے والے علماء سے ہم نے باتیں کی، جس مکتبہ نے کتاب شائع کی مثلا سارے ہمارے رابطے میں ہیں، ان سے ہم نے پوچھا یہ تم نے کیا کر دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مختلف فضول قسم کے بہانے بتائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک یہ بھی بہانہ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس بڑے محدث نہیں ہیں جن سے ہم تخریج اور تحقیق کا کام کروائیں، ہمارے پاس چھوٹے لیول کے علماء ہیں، تو جتنے وہ ماہر تھے ہم نے وہ کام ان سے کروا لیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ بھی اعتراض فضول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو اہل علم تخریج کر سکتا ہے، چند کتابوں کے حوالے تلاش کر کے وہ لگا سکتا ہے، تو وہی عالم دین کو سمجھا دیا جائے کہ محترم جس کتاب کی آپ تخریج کر رہے ہیں یہ فلاں محدث کی تحقیق سے چھپی ہے، فلاں محدث کی تحقیق سے چھپی ہے، تو آپ نے وہاں سے حوالہ نقل کر دینا ہے، بات ختم ہوئی۔ جیسے یہ مشکات المصابیح مکتبہ محمدیہ نے شائع کی تو لکھ دیا ہے حکم الحدیث الشیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، بات ختم ہوئی۔ یعنی ترجمہ کرنے والے نے اس کو ترجمہ کرنے والے نے کیا کیا، ترجمہ کیا، جب حدیث پر حکم کی باری آئی تو شیخ البانی کا لکھ دیا یہ جی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، بات ختم ہوئی۔ یہ کام آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان کام ہے، ہم کیوں نہیں پھر کرتے؟ یعنی یہ بہانے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بہانے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک یہ بھی بہانہ ہمیں بتایا گیا، پیش کیا گیا کہ جی اصل میں ہم 2 طرح کے نسخے شائع کرنا چاہتے ہیں، بات سمجھنا۔ بہانہ صرف تخریج کر کے کتاب کو شائع کرنا درست نہیں ہے، غلط ہے، یہ منہج محدثین کی توہین ہے، یہ حدیث کا معاملہ ہے، میرے کاروبار کا معاملہ نہیں ہے۔ میرے پلیٹ فارم سے جب بھی کتاب چھپے اس میں تخریج ہو تو تحقیق بھی ہونی چاہیے، بات ختم ہوئی۔ تخریج کا کیا فائدہ لوگوں کو؟ اس کا خاص فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہی تحقیق کے ساتھ ہے۔ یہ بھی بہانا کہ جی ہم نا شیخ صاحب اس کتاب کے 2 نسخے شائع کریں گے، ایک اکیلا تخریج والا نسخہ اور دوسرا تحقیق والا نسخہ۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ یعنی کون چاہتا ہے کہ کسی کے گھر میں حدیث کی کتاب جائے، اس حدیث کی کتاب میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، جھوٹی بھی ہیں، بے بنیاد بھی ہیں، باطل بھی ہیں؟ کیا مسلمان گوارا کرتا ہے کہ کسی کے گھر میں وہ کتاب چلی جائے، وہاں تخریج ہو، جھوٹی روایت کی تخریج ہے، ضعیف روایت کی تخریج ہے، باطل من گھڑت روایت کی تخریج ہے، لیکن وہاں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جھوٹی ہے، لکھا ہوا نہیں ہے؟ بتائیں یہ فائدہ ہے کہ نقصان؟ بہت بڑا نقصان ہے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ میں نے 5-10 ہزار کی کتاب لے لی، میری گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مہمان آتے ہیں، علماء آتے ہیں، وہ کتاب پڑھ کے لوگوں کو حدیثیں بیان کر رہے ہیں، وہاں لکھا ہی نہیں ہوگا بھی یہ حدیث ضعیف ہے کہ صحیح ہے، تو کتنا نقصان ہوگا؟ یہ جو ہے نا فلسفہ کہ جی ہم اس کتاب کے 2 ایڈیشن شائع کریں گے، ایک تحقیق والا ایک عدم تحقیق والا، نہیں، یہ فلسفہ غلط ہے، ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد کیا ہے، خیر خواہی کا عہد کیا ہے، نبی علیہ السلام سے وفاداری کیا ہے، خیر خواہی کیا ہے؟ ہم امت کو بتائیں، ایک صفحہ بھی شائع کریں
اس میں فلاں روایت ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں وجہ ہے، اس طرح کے مختلف ہیلے بہانے ہم نے سنے، ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کا رد کر دیں۔ ایسے یہ طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ ایک البانی رحم اللہ کے حکم ہر حدیث پر لگے ہوئے ہیں، بات ختم ہوئی۔ اناڑی قسم کے لوگ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی کتابیں لکھیں، اپنے شوق کو پورا کرنا چاہتا ہے، پہلے اس میں مہارت حاصل کر لی جائے۔ کسی بڑے شیخ، بڑے محدث کے سامنے ان کی نگرانی میں 2-4 سال آدمی کام کرے، قاضی محترم میں فلاں کتاب پر کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نگرانی میں کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کام دیں، میں کروں گا، پھر آپ کیا کریں گے، پھر اس طرح مجھے تجربہ آ جائے گا، کمی کوتاہیاں میری دور ہو جائیں گی۔ شوق کو پورا کرنے سے پہلے اس فن میں مہارت ضروری ہے، سمجھو۔ کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی کام ہے، یکدم ہم چھلانگ لگا کے کام شروع کر دیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کام تو ہو جائے گا، کچا پکا کام ہو جائے گا، غلط باتیں ہوں گی، کچھ صحیح باتیں ہوں گی، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں فائدہ تھوڑا ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ میں نام نہیں لیتا، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ایک ایک محترم نے، کئی محترم ایسے مصنفین ہیں جن کو تخریج کا پتہ ہے، تخریج کا پتہ ہے، 2-4 کتابوں کے حوالے لکھ دیے، وہ سمجھتے ہیں جی میں تو محقق بن گیا ہوں۔ تو بھائی یہ تو تجھ میں نہیں ہے، ان پڑھ آدمی بھی 2-4 کتابوں کے حوالے لکھ لیتا ہے تو وہ پھر محقق بن جائے گا، وہ عالم دین ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھی ہمیں تو تخریج تھوڑی بہت آ گئی ہے، تحقیق آتی نہیں، تو کیا کریں، ہم تو حکم لگا نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کتابوں پر، اس روایت کو دکتور بسام نے صحیح کہا ہے، کام صحادی نے حسن کہا ہے، شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھ لگی آپ کو؟ یعنی ایک حدیث پر مختلف حکم نقل کر دیے، فلاں نے صحیح کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے حسن کہا ہے۔ یعنی اس طرح تحقیق پر مشتمل کتابیں اردو بازار میں موجود ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اب مجھے فن آتا نہیں ہے، میں اس میں ماہر نہیں ہوں، 2-4 سال لگا لوں، ماہر بن جاؤں، تخصص کر لوں، کسی بڑے محدث کی رہنمائی میں کچھ نہ کچھ سیکھ لوں۔ یعنی اللہ کے بندے، آپ نے تو امت کو زبزب کا شکار کر دیا ہے کہ جی اس حدیث کو ایک نے صحیح کہا ہے، دوسرے نے ضعیف کہا ہے، تیسرے نے صحیح کہا ہے۔ اس اللہ کے بندے کو اتنے بھی فرق نہ کر سکا کہ ان میں راجی کیا ہے۔ بھائی فرق کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، فرق کرنے کے لیے بھی مطالعہ چاہیے، وسعت چاہیے، گہرائی چاہیے، فراسہ چاہیے، تجربہ چاہیے، محدثین کے ساتھ کچھ وقت گزرا چاہیے۔ ان کو یہ بھی نہیں بیچارے کو پتا کہ میں راجی ایک ہی لکھ دوں، لو یہ لکھے ہیں تو راجی لکھ دوں کہ راجی یہ ہے، لکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، یہ بے تک کی تحقیق ہے۔ بس آپ لکھیں کہ میں جی فلاں شیخ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے میں ان کا حکم نقل کروں گا، بات ختم ہوئی۔ اور اس سے انسان بری ہو جاتا ہے، جی مجھے تحقیق نہیں پتا، تحقیق تھوڑی بہت مجھے آتی ہے، وہ میں نے کر دی ہے، ہاں تحقیق میں نے فلاں امام اور محدث کی نقل کر دی ہے، ایک ہی کر دینا۔ پڑھنے والے کا ذہن پختہ رہے گا، تسلی والا رہے گا، چلو جی یہ حدیث فلاں شیخ کے یہاں حسن ہے، ضعیف ہے، بات ختم ہوئی۔ آگے میری بات سمجھے؟ چیز ہے کہ انسان ایک لکھنے کی بجائے 3-4 حکم لکھ دے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے صحیح، فلاں نے ضعیف کہا ہے، تو ایسا یہ اناڑی
قسم کے لوگ ہمارے دینی کتابوں پر کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، ہم بھی نہیں روک سکتے، ہماری کیا اوقات ہے۔ ہاں، ہم امت کو غلط منہج سے بچا تو سکتے ہیں نا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اب ہمارے طلبہ ہیں، آپ کل کے محدثین ہیں، کل کے مصنفین اور محققین ہیں انشاءاللہ، جب آپ اس میدان میں آئیں گے کم از کم آپ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم ائمہ محدثین میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے جس نے کسی حدیث کی کتاب کی تخریج کی ہو اور اس نے ساتھ تحقیق نہ کی ہو۔ الحمدللہ ائمہ محدثین نے اس کا بھرپور اہتمام کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو لے لیں، اتنی کتابوں کی ابن حجر رحمہ اللہ نے تخریج کی اور ساتھ حکم ضرور لکھا، حکم ضرور نقل کیا۔ اسی طرح یہ ہمیں پریشانی آتی ہے، بعض حدیث کی شروحات ہیں اردو میں، خصوصاً اردو میں حدیث کی شروحات ہیں، تو جو بھی حدیث نقل کرتے ہیں ایک آدھا حوالہ لکھ دیتے ہیں، بزرگ ایک آدھا حوالہ لکھ دیا لیکن اس کی تحقیق نہیں کی۔ ابو داؤد، محترم ابو داؤد لکھ دیا ہے، یہ بھی لکھ دے ساتھ اس کو کس محدث نے کس امام نے صحیح کہا ہے، ہمیں کیا پتا، تاریخ کو کیا پتا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں بیسیوں سینکڑوں کتابیں ایسی چھپی ہوئی ہیں، وہاں تخریج ہمیں ملے گی، حوالہ مل جائے گا لیکن آگے تحقیق نہیں ملے گی، یہ بہت بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اس جگہ مثالیں، ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں، صلاۃ الرسول، بڑی پیاری کتاب، بڑی قیمتی کتاب، محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی کتابوں میں بڑی برکت پیدا فرمائی۔ صلاۃ الرسول نامی کتاب کی وجہ سے کتنی دنیا اہل الحدیث ہوئی، کتنی دنیا نے اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنایا، کیونکہ صادق سیالکوٹی صاحب رحمہ اللہ کے دور میں تخریج کے اصول و ضوابط، تحقیق کا منہج بر صغیر میں بھی عام نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے پرانے دور کے مطابق حدیث نقل کی، آگے حوالہ لکھ دیا، حدیث نقل کی آگے حوالہ، ہے نا، چلو اللہ ان کو سلامت، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نقل فرمایا، انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اچھا، اب علم حدیث کا دور ہے، الحمدللہ تحقیق تخریج کا دور ہے، ان فنون میں ماہر افراد موجود ہیں، ہر زبان میں ہر علاقے میں موجود ہے۔ صلاۃ الرسول نامی بڑی قیمتی کتاب کی تخریج اور تحقیق مفصل دراسہ محدثانہ انداز میں ہماری محبوب شخصیت فضیلۃ الشیخ عبدالرؤف بن عبد الحنان سندو حفظہ اللہ کویت ہوتے ہیں، اصل یہ سندو کلاں ایک گاؤں ہے بھائی پھیرو کے ساتھ، وہاں کی شیخ صاحب ہیں حکیم اشرف سندو رحمہ اللہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے مناظر تھے، بڑے مصنف اور محدث تھے، عربی اردو میں بڑی کتابیں لکھی۔ شیخ عبدالرؤف صاحب ان کے پوتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، عبدالحنان صاحب کے بیٹے ہیں۔ شیخ عبدالرؤف سندو حافظہ اللہ نے، کویت والوں نے صلاۃ الرسول کی بڑی محدثانہ تخریج کی، تو کوئی لگ بھگ 800-900 صفحات پر مشتمل فور سیاز میں چھپی ہوئی ہے، ہمارے پاس ہے، القول المقبول کے نام سے، القول المقبول کی تخریج و تحقیق و شرح صلاۃ الرسول۔ اللہ اکبر۔ اس آدمی کو علم حدیث سے محبت ہے، جب وہ القول المقبول کا مطالعہ کرتا ہے تو آشش کر اٹھتا ہے، کس طرح پاکستانی محدث نے ایک ایک لفظ کی تحقیق کی، یہ حدیث ہے، اس میں فلاں لفظ ثابت نہیں ہے، باقی صحیح ہے، مجھے بتائیں یہ اچھا کام ہوا کہ نہیں اچھا ہوا؟ اچھا ہو گیا نا،
اس دور میں تقریر تحقیق کا رواج نہیں تھا، اب ہے۔ شیخ عبدالرؤف صاحب حفظہ اللہ نے حق ادا کر دیا۔ اس میں صلاۃ الرسول میں کچھ روایتیں موضوع مان گرد بھی ہیں، وہ بھی نشاندہی کر دی بھی یہ روایت جھوٹی ہے، یہ وجہ ہے۔ تم بھی تخریج کی، سند جمع کی، طباع شواہد سند جمع کر دیے، جو روایتیں صحیح ہیں لکھ دیا بھی یہ صحیح ہیں، تو فائدہ کے نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا۔ شیخ عبدالرؤف صاحب نے امت پر احسان کیا، جو کتاب اردو میں عام تھی، لوگ اس سے نماز، روزہ، حج، نماز کی مثال لے رہے تھے، عمل کر رہے تھے، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ لوگوں یہ روایت جھوٹی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے۔ اچھا کیا نا، اچھا کیا نا، انہوں نے بڑا اچھا کیا۔ امت نے پھر کئی بار کتاب چھپ چکی ہے، لکھیں گوگل پر، اب تو نیٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے، بازار میں بھی ہے۔ یہ کتاب خریدیں، بڑی قیمتی کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھیں۔ انشاءاللہ کچھ بحوث ہم اس کتاب سے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ ذہن واضح ہو جائے کہ کس طرح تخریج اور تحقیق کرنی ہے۔ عبدالرؤف صاحب نے اتنا اچھا کام کر کے امت پر احسان کیا، حق ادا کر دیا، اس کے باوجود جن علماء کو تخریج کا پتہ ہی نہیں ہے، تحقیق کا پتہ ہی نہیں ہے، پرانے ذہنوں کے علماء، دیسی علماء، وہ عبدالرؤف صاحب کو گالیاں دیتے میں نے سنا ہے، میرے کانوں نے سنا۔ کیا کر رہے؟ وہ عبدالرؤف صاحب کو گالیاں دے رہے، انہوں نے صلاۃ رسول کا بیڑا غرق کر دیا۔ استغفر اللہ، بیڑا غرق ہے کہ بیڑا پار کر دیا ہے؟ بیڑا پار کر دیا ہے، امت کو جھوٹی روایتوں کی نشاندہی کر دی ہے، ضعیف روایتوں سے بچا دیا ہے۔ اچھا کیا نا، لیکن جن بابوں کو، جن بیچارے ناڑی قسم کے لوگوں کو یہ فن آتا ہی نہیں ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا دل زخمی ہے، میں پریشانی آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح خطبہ سے ہمیں شکوہ ہے، ہاں بڑے بڑے اچھی خطیب بھی موجود الحمدللہ، لیکن اکثر ہماری مراد ہے، اکثر ایسے ہی ہیں، ان پڑھ خطیب ہیں جو اسلام کے ترجمانی کر رہے ہیں، ان کو خود کو پتہ نہیں بیچاروں کو، وہ بھی ایسے ہی جھوٹی روایت بے اصل روایت کہہ دیتے ہیں رواہ البخاری، ایسا نہیں ہے نا، یعنی غلط نسبت کر دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم آگے لیکچر دیں گے کہ کس طرح تخریج و تحقیق میں غلطیاں علماء نے کی ہیں۔ اصل روایت وہ بخاری کی ہے، لکھ دیتے ہیں رواہ ترمذی، اصل روایت وہ مسند احمد کی ہے، لکھ دیتے ہیں رواہ طبرانی، سمجھے؟ روایت متفق علیہ ہے، لکھ دیتے ہیں بخاری۔ اس طرح کی کئی ایک بحوث ہم اگلے لیکچروں میں، اگلے دنوں میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس فن کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ میرے بیٹو، آج کی مجلس میں نے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ کیلی تخریج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو شخص کیلی تخریج کر رہا ہے وہ نقصان کر رہا ہے۔ لوگ کہیں گے لو جی ماشاءاللہ یہ حدیث فلاں فلاں کتاب، بھائی کیا فائدہ فلاں فلاں کتاب میں ہے، اس کا کیا فائدہ؟ فائدہ بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، یہ بتاؤ۔ تخریج سے زیادہ ضروری تحقیق ہے، تحقیق ہوگی تو تخریج بھی فائدہ دے گی، تحقیق نہیں ہے تو تخریج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ جھوٹی باتیں بیان کرتے رہیں گے، تخریج کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو تحقیق چاہیے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اللہ تعالی ہماری صلاح فرمائے۔